بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ملکی حالات بدترین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس ٹائم دو تین محاذ اس ٹائم پاکستان کے خلاف کھلے ہوئے ہیں۔ ایک انٹرنل چیلنج ہے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، وہ ہے سیاسی، اور دوسرا ہے معاشی۔ یہ انٹرنل چیلنج ہے۔ ایکسٹرنل چیلنج اب آپ دیکھیں اس ٹائم افغانستان کے اندر جو حالات بنے ہیں، جو افغان بارڈر کے اوپر، اور اس کے بعد جس طریقے سے افغان طالبان کا جو لیڈر ہے، جو سپہ سالار ہے، جو جرنیل ہے، اس نے پاکستان سے متعلق جو باتیں کی ہیں، تو ایکسٹرنل چیلنج۔ اور دوسری جو ایسٹرن سائڈ سے دیکھیں، بھارت کی فوج اس ٹائم تیار بیٹھی ہے حملے کے لیے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلا دورہ جنرل عاصم منیر کو کہاں کا کرنا پڑا؟ ایل او سی کا، انڈیا کا، اور انڈیا کو جا کے بتانا پڑا کہ آپ نے اس طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ مودی کو اور ہندوستان کو بڑا کرارا جواب دیا جنرل عاصم منیر نے جا کے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے یہاں پر جو بریفنگ ملی، جو پریزنٹیشن ملی، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم نے پہلا دورہ وہاں کا کیا، سیکنڈ کیا پھر وہاں کا وادی تیرا کا، جہاں پر جا کے افغان بارڈر، اور 2-3 دن بعد ہی وہاں پر فائرنگ کھل گئی۔ وہاں پر اتنا زیادہ جانی نقصان ہو گیا اور جنگ بالکل ہونے والی تھی وہاں پر۔ اب تیسری طرف انہوں نے کوئٹہ پھر جا کے وہاں کا بھی دورہ کیا، ایران بارڈر کے ساتھ، وہاں پر بھی افغانستان کا بارڈر لگتا ہے۔ لیکن یہ جو انٹرنل چیلنج ہے اور ایکسٹرنل چیلنج ہے، اس کے اندر 3-4 چیلنجز اس ٹائم جڑے ہوئے ہیں آپس میں، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دن بہ دن جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل، جو پچھلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور اس ٹائم دونوں نون لیگ کے ہیں، دونوں نون لیگ کے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو اسحاق ڈار بات کرتا ہے مفتاح اسماعیل اس کو مانتا ہی نہیں۔ مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ یہ ہم عملی طور پر، اب اعجاز الحق نے جو بات کی تھی کہ ملک اس ٹائم پریکٹیکلی چلا گیا ہے ڈیفالٹ کی طرف، ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور اعلان ہونا باقی ہے، یہی وہ بات کر رہا ہے مفتاح اسماعیل۔ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ یہ سب اچھا نہیں ہے۔ اس ٹائم جو اسحاق ڈار آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے یا انٹرویو دیتا ہے جس میں کرتا ہے کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں، مفتاح اسماعیل نے کہا مسئلے والی بات ہے، اس ٹائم حالات بڑے خراب ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ فیس کریں، حالات خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اسحاق ڈار نے اور مفتاح اسماعیل دونوں ذمہ دار ہیں۔ عمران خان تو بلکہ کہتا ہے کہ ان کو اصل میں لانے والے ذمہ دار ہیں، وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب دن بہ دن جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے۔ ابھی پھر اسٹیبلشمنٹ نے بندے بھیجے ہیں۔ اسحاق ڈار جس طرح سے جا کے صدر عارف علوی کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، وہ تو ہو گیا ناکام، وہ بات چیت نہیں آگے بڑھی، بات چیت آگے نہیں چلی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نون لیگ نے اور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نے 2 بندے اور لانچ کیے، 2 بندوں کو اور بھیجا صدر کے پاس، عارف علوی کے پاس، کہ عمران خان کو پیغام دیا جائے۔ اب نئے پیغام آئے ہیں۔ اب جو اندر کی کہانی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ وہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہے۔ اصل میں وہاں ایک تو عمران خان کو یہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑے۔ آج عمران خان نے اعلان کر دیا کہ لبرٹی چوک میں میرا جو اگلا جلسہ ہونا ہے لبرٹی چوک لاہور میں، اور لاہور کے اندر میں نے اناؤنس کر دینی ہے کہ میں نے کس دن پنجاب کی اور کے پی اسمبلی توڑنی ہے۔ اور تیسرا جو نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، اس میں جتنے ممبرز ہیں ایم این اے، انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ایم این اے ہیں، انہوں نے دیا ہوا ہے ریزائن، انہوں نے دیا ہوا استعفیٰ، تو ہم باہر آ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اسپیکر کے سامنے ہم ایک ایک کر کے وہاں پر تصدیق کر دیں گے، ہمارا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقریباً کوئی 150 سیٹ ہے ایم این اے کی، اور پنجاب کے 300 350 اور اسی طرح سے کے پی، تو یہ ٹوٹل جا کے 500-550 سیٹیں بننی ہیں، جس کے اوپر پھر الیکشن ہونا ہے۔ 2 اسمبلیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ ہے سندھ کی اور بلوچستان کی۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب کے اندر الیکشن کروا رہے ہوں یا کے پی میں الیکشن کروا رہے ہوں، یا نیشنل اسمبلی کی تقریباً کوئی 150 سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہو ملک میں۔ یہ تو پورا الیکشن کا ماحول ہی بن گیا، اور آپ 2 اسمبلیاں چھوڑ دیں، پھر الیکشن ایک ہی وقت پہ ہوں گے۔ اسی کے اوپر ہی قائل کیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں۔ یہ ایک قسم کا ٹریپ بھی ہے، یہ ایک قسم کا، یہ بات آپ سمجھیں، یہ اس بات کا اندازہ عمران خان کو ہے، عمران خان کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میرے خلاف
یہ میرے لیے ایک ٹریپ ہے، میرے ساتھ یہ دھوکہ کرتے ہیں اور ٹریپ بچھاتے ہیں. مجھے یہاں پر یہ ٹریپ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، مجھے ڈیلے کروا کے یہ پھر الیکشن آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا ابھی اسی مہینے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے اور الیکشن اناؤنس کرنے ہیں. ہر صورت میں اگر الیکشن اناؤنس نہیں کیے جاتے تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہے. عمران خان اسی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. عمران خان نے کہا کہ اسی مہینے، لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت اب بہانے کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے بہانے دیکھیں آپ. یہ جو حکومت ہے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، خاص طور پر شہباز شریف اور نون لیگ شریف خاندان، یہ بہانے کیا بنا رہے ہیں؟ بہانے سنیں کہ جی وہ ملکی حالات، جو معیشت ہے وہ بڑی خراب ہے، معیشت اس ٹائم برداشت نہیں کر سکتی، الیکشن کے لیے بڑا خرچہ چاہیے، الیکشن کے لیے 25-30 ارب روپیہ چاہیے، ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نہیں تباہی کی طرف آپ نہیں لے کے گئے ہیں، آپ نے یہ تباہ کیا. اب آپ ہی اس چیز کا بہانہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں. پہلے تو آپ اس بات کو مانیں کہ آپ نے جو تباہی پھیری ہے، اب ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ ملک کر گیا ہے ڈیفالٹ، عملی طور پر، پریکٹیکلی. اب اگلی سٹیج ہے کہ الیکشن اناؤنس کب کرنے ہیں. اسی کے اوپر عمران خان کہہ رہا ہے کہ اسی مہینے آپ اسمبلی توڑیں اور الیکشن اناؤنس کر دیں. اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر میں تو پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑ دینی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ گیا بڑا پریشر. جنرل عاصم منیر دن بدن غصے میں آ رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو کوئی فرق نہیں پڑا، یا وہ نیوٹرل ہے، یا وہ بالکل ہی ستو پی کے سو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو ایک ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے، ایک ایک انفارمیشن ان کے پاس پہنچ رہی ہے، اور جو یہاں پر بیٹھ کے سازش کر رہا ہے، جو بھی، ساری ان کے پاس انفارمیشن ہے، ساری. اس وجہ سے جنرل عاصم منیر اگر ایکشن لیں گے پھر وہ بڑا تگڑا ایکشن ہوگا، اور پہلا ایکشن ہوگا. یہ نہ اس سے پہلے کہ حکومت کو فارغ کر دیا جائے، حکومت کو برطرف کر دیا جائے، یہ خود ہی کو راستہ نکال لیں، خود ہی کوئی آپشن استعمال کر لیں تو بہتر، اسی میں بہتری ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور اسی طرح سے 2 نمبریاں کرتے ہیں اور اسی طرح سے ملکی حالات بگاڑتے چلے جاتے ہیں، پھر آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو یا جنرل عاصم منیر کو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ ایکشن بڑا پھر سخت ہوگا. اس سے ان کی پہلے ہی جو کامپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں، اور آگے جو ان کے حالات ہونے ہیں، پھر کرپشن کے جو کیسز کھلنے ہیں، اور پھر انہوں نے ملک سے بھاگنا ہے. تو ابھی بہتری اسی میں ہے کہ یہ الیکشن کال کر دیں، الیکشن اناؤنس کر دیں، اور عمران خان کو جو دھوکہ دینا، ٹریپ کرنا، وہ بند کر دیں. اگر ایسا نہیں ہوتا پھر جنرل عاصم منیر ہی ایکشن لینے والا ہے.